السلام علیکم یارز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ محسن پاکستان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر آج 10 اکتوبر 2021 بروز اتوار کے روز وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ آج ان کے ٹریبیوٹ میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں وہ انفارمیشن دوں گی جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر 27 اپریل 1936 کو بھوپال، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق غوری پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کے والد عبدالغفور خان ناگپور یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے اور ہندوستان میں محکمہ تعلیم کے اعلیٰ آفیسر تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی۔ بچپن میں وہ اپنی گلی کی مسجد میں اذان دیتے تھے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ انہیں ہاکی بہت پسند تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پتنگ اڑاتے، مچھلی پکڑتے اور تیراکی بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے 1952 میں میٹرک کیا۔ وہ 16 سال کے تھے۔ پھر انہوں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی اور 1952 میں وہ ایک بیگ میں کچھ کتابیں اور کپڑے لے کر پاکستان کراچی اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے۔ پھر انہوں نے ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج میں داخلہ لیا۔ اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 1957 میں بی ایس سی مکمل کر کے جاب کی تلاش شروع کر لی، مگر ان کے بھائی جو خود بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے مگر ڈاکٹر عبدالقدیر کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے، لہٰذا وہ نوکری کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ مگر انہوں نے والدہ کی سفارش کروا کر میئرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور انسپکٹر نوکری شروع کر دی اور پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی جانا مناسب سمجھا۔ وہاں سے ہالینڈ آ گئے۔ 1963 میں ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں فزیکل مینورولوجی میں ایم ایس سی کی۔ انہوں نے وہاں کی ایک ڈچ خاتون ہنی سے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کر لی۔ 1966 کو وہ پاکستان واپس آئے مگر اسٹیل مل آف پاکستان نے انہیں جاب دینے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر ہالینڈ کی ریسرچر کی جاب کرنے چلے گئے۔ پھر انہیں بیلجیم میں اسکالرشپ ملی اور انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی اور وہ پھر دوبارہ پاکستان آئے مگر انہیں پھر بھی جاب نہ مل سکی۔ وہ پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہالینڈ چلے گئے اور وہاں ایک بڑی انجینئرنگ فرم میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں جاب کرتے ہوئے انہیں یورینیم پر کام کرنے کا موقع ملا اور جب وہاں کے ہائی آفیشل اور انٹیلیجنس آفیسرز کو پتہ چلا کہ ایک پاکستانی سائنسدان یہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ یہ وقت ڈاکٹر قدیر خان کے لیے انتہائی ٹف تھا۔ ایک طرف انہوں نے 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا غم کیا اور دوسری طرف 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کا شدید غم و غصہ تھا۔ پھر وہ پاکستان دوبارہ آئے اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے بس یہ پوچھا کہ کیا آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور انہوں نے دن رات محنت شروع کر دی اور انہیں اٹامک انرجی کا ایڈوائزر بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسلام آباد کے قریب کوہوٹا میں ایٹمی پلانٹ نصب کیا اور 3 سال تک خاموشی سے کام کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت ختم کر کے ٹیک آف کیا تب جنرل ضیاء الحق نے ایٹمی پلانٹ کی کارکردگی پر کوئی اثر نہ ڈالا بلکہ انہیں کام کرنے میں ہر طرح سے مدد فراہم کی۔ پھر جب دوسرے مغربی ممالک کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو کئی پابندیاں لگا کر دباؤ ڈالا گیا اور امداد بند کر دی گئی، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم اپنے مقصد میں لگی رہی۔
ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1984 تک ایٹم بم بنا لیا تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گلے لگایا اور بہت شاباش دی، مگر بے نظیر بھٹو نے ایٹمی پروگرام کو فریز کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس وقت کے چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ پر امریکہ نے پریشر ڈالا تو جنرل وحید نے مزید کام تیز کرنے کے آرڈر دے دیے، اور پھر 28 مئی 1998 کو وہ تاریخی دن آیا جب پاکستان بلوچستان کے شہر چاغی میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت رکھنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ 1998 کے بعد عبدالقدیر خان نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے ہیرو کے طور پر جانے جانے لگے۔ ان کا زوال تب شروع ہوا جب پرویز مشرف نے امریکی دباؤ میں آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کوہٹا ایٹمی پروگرام کی سربراہی سے ہٹا دیا اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ ان پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ وہ ایک باعمل مسلمان بھی ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ڈاکٹر A.Q. خان ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جو غریب اور مستحق مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی 2 بیٹیاں دینا خان اور عائشہ خان ہیں۔ جولائی 2012 میں تحریک تحفظ پاکستان نامی ایک سیاسی جماعت بنائی گئی جس کا علامتی نشان میزائل تھا، مگر انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ پرویز مشرف نے 6 ماہ مجھے میری نواسیوں اور بیٹیوں سے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم نے جو محبت دی مرنے تک احسان بھلا نہیں سکتا۔ میری یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کوہٹا میں دفن کیا جائے۔ ہمارے جوہری ہتھیار اتنے پاورفل ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اندر بھارت کا ہر شہر اڑا سکتے ہیں۔ میں نے ایک پائی کی کرپشن نہیں کی، اگر ایسا کیا تو اپنی مری ہوئی ماں کا گوشت کھایا۔ ہالینڈ، جرمنی، انگلینڈ نے 20 سالوں میں $200 ملین سے ایٹم بم بنایا، جبکہ ہم نے یہ کام 10 سالوں میں کر دکھایا۔ پاکستانی عوام کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر پاکستان بنایا جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہلال امتیاز اور سب سے بڑے اعزاز نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔